سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گزشتہ ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ اسے کلک کر کے سن سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت، مصنف مولانا ابو النور بشیر، ایپیسوڈ 6، حکایت نمبر 41، بلال کا خواب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ روزہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب میں ملے اور فرمایا، اے بلال، عمر کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ بارش ہو جائیں گی۔ عمر سے یہ بھی کہنا کہ کچھ نرمی اختیار کرے۔ یہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت بلال حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کا سلام و پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عمر یہ سلام وہ پیغام محبوب پا کر روئے اور پھر بارش بھی خوب ہوئی۔ شواہد العقلیل، نبھانی، صفحہ 67۔ سبق: معلوم ہوا کہ وصال شریف کے بعد بھی صحابہ کرام مشکل کے وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہر مشکل یہی سے حل ہوتی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، آپ خلیفہ برحق ہے، اس قدر خوش قسمت ہے کہ وصال شریف کے بعد بھی حضور کے سلام و پیغام سے مشرف ہوتے ہیں۔ پھر جسے فاروق اعظم سے عداوت ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ برا کو لگے گا۔ حکایت نمبر 42، ام فاطمہ۔ سکندریہ کی ایک عورت ام فاطمہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئی تو اس کا ایک پیر زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ وہ چلنے سے رہ گئی۔ لوگ مکہ معظمہ جانے لگے مگر وہ وہی رہ گئی۔ ایک دن وہ کسی طرح روزہ انور پر حاضر ہوئی، روزہ انور کا طواف کرنے لگی تو آپ کرتی جاتی اور کہتی جاتی، یا حبیبی یا رسول اللہ۔ لوگ چلے گئے اور میں رہ گئی۔ حضور، یا تو مجھے بھی واپس بھیجیے یا پھر اپنے پاس بلا لیجیے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ 3 عربی نوجوان مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ کون مکہ معظمہ جانا چاہتا ہے؟ فاطمہ نے جلدی سے کہا، میں جانا چاہتی ہوں۔ ان میں سے ایک بولا، تو اٹھو۔ فاطمہ بولی، میں اٹھ نہیں سکتی۔ اس نے کہا، اپنا پیر پھیلاؤ۔ تو فاطمہ نے اپنا سوجا ہوا پیر پھیلایا۔ اس کا جب سوجا ہوا پیر دیکھا تو تینوں بولے، ہاں یہی وہ ہے۔ پھر تینوں آگے بڑھے اور ام فاطمہ کو اٹھا کر سواری پر بیٹھا دیا اور مکہ معظمہ پہنچا دیا۔ دریافت کرنے پر ان میں سے ایک نوجوان نے بتایا کہ مجھے حضور نے خواب میں حکم فرمایا تھا کہ اس عورت کو مکہ پہنچا دو۔ ام فاطمہ کہتی ہے کہ میں بڑے آرام سے مکہ پہنچی۔ شواہد الحق، صفحہ 164۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہر فریادی کی فریاد سنتے ہیں، ہر مشکل حل فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ فریادی دل اور سچی عقیدت سے یا حبیبی یا رسول اللہ کہنے کا بھی عادی ہو۔ حکایت نمبر 43، ایک ہاشمی عورت۔ مدینہ منورہ میں ایک ہاشمی عورت رہتی تھی، اسے بعض لوگ ایذا دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضور کے روضہ پر حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ لوگ مجھے ایذا دیتے ہیں۔ روزہ انور سے آواز آئی، کیا میرا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے نہیں؟ دشمنوں نے مجھے ایذا دی اور میں نے صبر کیا، میری طرح تم بھی صبر کرو۔ وہ عورت فرماتی ہے کہ مجھے بڑی تسکین ہوئی اور چند دن کے بعد مجھے ایذا دینے والے بھی مر گئے۔ شواہد الحق، صفحہ 164۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے ہیں اور ہر مظلوم کے لیے آپ ہی کا در جائے پناہ ہے۔ یا رسول اللہ کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رحمت و تسکین حاصل ہوتی ہے۔ حکایت نمبر 44، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک مجوسی کے نام۔ سراج کے ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، وہ موسم انتہائی سرد تھا۔ میں اسی فکر میں سو گیا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور، خرچ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس اسی فکر میں تھا۔ حضور نے فرمایا، دن چڑھے تو فلاں مجوسی کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا ہے کہ 20 دینار تجھے دے دے۔ حضرت فاض صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤں اور رسول اللہ کا حکم وہاں کیسے سناؤں۔ پھر یہ بات بھی درست ہے کہ خواب میں حضور نظر آئے تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ اسی 605 میں وہ دن بھی گزر گیا۔
دوسری رات پھر حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا تم اس خیال کو چھوڑ دو اور اس مجوسی کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت فاس صبح اٹھے اور اس مجوسی کے گھر چل پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے دروازے پر کھڑا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہ تھا، یہ پہلی مرتبہ ان کے پاس آئے تھے، اس لیے شرما گئے۔ وہ مجوسی خود ہی بول پڑا، بڑے میاں کیا کچھ حاجت ہے؟ حضرت فاس بولے ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا لے لیجئے، یہ 20 دینار میں نے آپ ہی کے لیے نکال رکھے تھے، آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت فاش نے وہ دینار لیے اور اس مجوسی سے پوچھا بھائی میں تو بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر یہاں آیا ہو، مگر تجھے میرے آنے کا کیسے علم ہو گیا؟ وہ بولا میں نے رات کو اس شکل و صورت کے ایک نورانی بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک شخص صاحب حاجت ہے اور وہ کل تمہارے پاس پہنچے گا، اسے 20 دینار دے دینا۔ چنانچہ میں یہ 20 دینار لے کر تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ حضرت فاش نے جب اس کی زبانی رات کو ملنے والی نورانی بزرگ کا حلیہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ چنانچہ حضرت فاش نے اس سے کہا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ مجوسی یہ واقعہ سن کر تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر کہا مجھے اپنے گھر لے چلو۔ چنانچہ وہ حضرت فاش کے گھر آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی، بہن اور اس کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ شواہد الحق صفحہ 199۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت جس پر بھی پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محتاج غلاموں کی فریاد سنتے ہیں اور وصال شریف کے بعد بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ حکایت نمبر 45۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو مسجد نبی میں محراب کے پاس ایک بزرگ آدمی کو سوئے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں وہ جاگے، جاگتے ہی روزے انور کے پاس جا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور پھر مسکراتے ہوئے لوٹے۔ ایک خادم نے ان سے اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو بولے میں سخت بھوکا تھا، اسی عالم میں نے روزے انور پر حاضر ہو کر بھوک کی شکایت کی تو خواب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مجھے ایک پیالہ دودھ عطا فرمایا، میں نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ پھر اسی بزرگ نے اپنے ہتھیلے پر منہ سے تھوک کر دکھایا تو ہم نے دیکھا کہ ہتھیلے پر واقعی دودھ ہی تھا۔ حجت اللہ علی العالمین صفحہ 804۔ سبق: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والا حضور ہی کو دیکھتا ہے۔ حضور کی خواب میں بھی جو عطا ہو وہ واقعی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور آج بھی ویسی ہی زندہ ہے جیسے پہلے تھے۔ حکایت نمبر 46۔ خواب کی روٹی۔ حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو مجھے 5 دن کا فاقہ آ گیا۔ میں روزہ انور پر حاضر ہوا، حضور پر سلام عرض کر کے پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام عرض کیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آپ کا مہمان ہوں اور 5 روز سے بھوکا ہوں۔ ابو الخیر کہتے ہیں کہ میں پھر ممبر کے پاس سو گیا، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کے دائیں طرف حضرت صدیق اکبر اور بائیں طرف حضرت عمر اور آگے حضرت علی رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت علی نے مجھے آگے بڑھ کر خبردار کیا اور فرمایا اٹھو اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تمہارے لیے کھانا لائے ہیں۔ میں اٹھا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں روٹی ہے، وہ روٹی حضور نے مجھے عطا فرمائی۔ میں حضور کی پیشانی انور کو بوسہ دے کر وہ روٹی لے لی اور کھانے لگا۔ آدھی کھا لی تو میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ حجت اللہ علی العالمین صفحہ 805۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف کے بعد بھی قاسم رزق اللہ کے رزق بانٹنے والے ہیں، محتاجوں کے داتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین اپنی تکالیف و مشکلات بارگاہ نبی میں پیش کیا کرتے تھے۔ حضور وصال کے بعد بھی اپنے غلاموں کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ حکایت نمبر 47۔ شاہ روم کا قیدی۔ اندلس کے ایک مرد صالح نیک آدمی کے لڑکے کو شاہ روم نے قید کر لیا تھا۔ وہاں مرد صالح فریاد لے کر مدینہ منورہ کو چل پڑا۔ راستے میں ایک دوست ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے لڑکے کو شاہ روم نے قید کر لیا ہے اور 300 روپے اس پر جرمانہ کر دیا ہے۔ میرے پاس اتنے روپے نہیں جو دے کر میں اسے چھڑا سکوں، اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر جا رہا ہوں۔ اس دوست نے کہا مگر مدینہ منورہ ہی پہنچنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور سے تو ہر مقام پر شفاعت کرائی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مگر میں تو وہی حاضر دوں گا۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ حاضر ہوا اور روزہ انور کی حاضری کے بعد اپنی حاجت عرض کی۔
پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور نے اس سے فرمایا جاؤ اپنے شہر پہنچو، چنانچہ وہ واپس آ گیا اور گھر آ کر دیکھا کہ لڑکا گھر آ گیا ہے۔ لڑکے سے رہائی کا قصہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ پورا رات مجھے اور میرے سبھی ساتھی قیدیوں کو بادشاہ نے خود ہی رہا کر دیا ہے۔ اس مرد صالح نے حساب لگایا تو یہ وہی رات تھی جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا تھا جاؤ اپنے شہر پہنچو۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت زدہ کی مدد فرماتے ہیں۔ قبر انور میں تشریف فرما ہو کر بھی اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ ان کے غلام کسی مکان سے بھی ان کی طرف توجہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کا کام کر دیتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے بزرگ بھی حضور کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے، اسے کسی نے بھی شرک نہیں کہا۔ حکایت نمبر 48 قاتل کی رہائی۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نے اس سے فرمایا قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور ماتحت عملہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ حاکم بغداد نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ، چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ وہ عورت جب ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ پھر میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہو کہ اللہ سے ڈر، یہ بڑھیا تو مجھے بہانے سے اس جگہ لے آئی ہے۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں، سیدہ ہوں، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ خبردار، اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ کہا کہ اگر عاقبت کی خیر چاہتے ہو تو اس مکرمہ و معظمہ خاتون کی بیعت بھی نہ ہو پائے۔ میرے دوستوں نے میری اس بات کو یہ سمجھا شاید میں ان کو ہٹا کر کو تنہا ہی یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اسی خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا تم لوگوں کو کسی صورت میں اس غلط اور برے کام کی اجازت نہ دوں گا، لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی بیچ میں ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر حملہ ور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا، اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ حجت اللہ علی العالمین، صفحہ نمبر 813۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک و بد آدمی اور ہر نیک و بد عمل کو جانتے اور دیکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت کے لحاظ و ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہوتا ہے، لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ حکایت نمبر 46 جزیرے کا قیدی۔ ابن مرزوق بیان کرتے ہیں کہ جزیرہ شکر کے ایک مسلمان کو دشمن نے قید کر لیا اور اس کے ہاتھ پاؤں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اس مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فریاد کی، زور سے کہنے لگا یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ سن کر کافر بولے اپنے رسول سے کہو تمہیں اس قید سے چھڑانے آئے۔ جب رات ہوئی اور آدھی رات کا وقت ہوا تو قید خانے میں کوئی شخص آیا اور اس نے قیدی سے کہا اٹھو اذان کہو۔ قیدی نے اذان دینا شروع کیا اور جب وہ اس جملے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو اس کی سب زنجیریں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا۔ پھر اس کے سامنے ایک باغ ظاہر ہو گیا، وہ اس باغ سے ہوتا ہوا باہر آ گیا۔ صبح اس کی رہائی کا سارے جزیرے میں چرچا ہونے لگا۔ شواہد الحق، صفحہ 162۔ سبق: مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ رسالت ہمیشہ لگاتے رہے ہیں۔ اس نعرے کا مذاق اڑانا دشمنان رسالت کا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشکل کشا ہے۔
کہ یہ نام لیتے ہی مصیبت کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ حکایت نمبر 50، پھنسا ہوا جہاز۔ ایک مرد صالح کو ایک کافر بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا ایک بہت بڑا جہاز دریا میں پھنس گیا تھا، جو بڑی کوشش کے باوجود دریا سے نکل نہ سکا۔ آخر ایک دن جس قدر قیدی تھے ان کو بلایا گیا تاکہ وہ سب مل کر اس جہاز کو نکالے۔ چنانچہ ان قیدیوں نے، جن کی تعداد 3000 تھی، مل کر کوشش کی، پھر بھی وہ جہاز نکل نہ سکا۔ پھر ان قیدیوں نے بادشاہ سے کہا کہ جس قدر مسلمان قیدی ہو ان کو کہیے وہ یہ جہاز نکال سکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی نعرہ لگائے انہیں روکا نہ جائے۔ بادشاہ نے یہ بات تسلیم کر لی۔ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر کے کہا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جو نعرہ لگانا چاہو لگاؤ اور جہاز کو نکالو۔ وہ مرد صالح فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمان قیدیوں کی تعداد 400 تھی۔ ہم نے مل کر نعرہ رسالت لگایا اور ایک آواز سے یا رسول اللہ کہا اور جہاز کو ایک دھکا لگایا تو وہ جہاز اپنی جگہ سے ہل گیا۔ پھر ہم نے نعرہ لگاتے ہوئے اسے رکنے نہیں دیا یہاں تک کہ اسے باہر نکال دیا۔ شواہد الحق صفحہ 163۔ سبق: نعرہ رسالت مسلمانوں کا محبوب نعرہ ہے۔ مسلمانوں نے اسے ہمیشہ اپنائے رکھا۔ اس نام پاک سے بڑے بڑے مشکل کام حل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو شخص اس نعرے کی مخالفت کرے کس قدر بے خبر ہے۔ حکایت نمبر 51، ایک سید جادی اور مجوسی۔ ملک سمرقند میں ایک بیوہ سید جادی رہتی تھی۔ اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور کہا، میں سید جادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں چور اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا، تم اگر واقعی سید جادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید جادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سید جادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبانی جمع خرچ کو نہیں مانتا، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید جادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی آئی اور ایک مجوسی پارسی آگ کے پوجنے والے رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و توقیر و قدر کرتا ہوں۔ آؤ اور میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے یہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ برائے نام مسلمان رئیس سویا اور اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرماتے۔ اس رئیس آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ وہ بولا، تو حضور میں مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا، اگر تم مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ حضور نے پھر اس سے فرمایا، میری بیٹی تمہارے پاس آئی تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سید جادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ یہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپے لے لو اور وہ سید جادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپے میں بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ مجھے خواب میں مل کر اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخلہ فرما گئے ہیں۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوں۔ مجھے حضور بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 94۔ سبق: دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جانے والے ہیں۔ حکایت نمبر 52، عبداللہ بن مبارک اور ایک سید زادہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ مسجد سے نکلے تو ایک سید زادی نے ان سے کہا، اے عبداللہ، یہ کیسا مجمع ہے؟ دیکھ، میں فرزند رسول ہوں اور تیرا باپ تو ایسا نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، میں وہ کام کرتا ہوں جو تمہارے نانا جان کیا کرتے تھے اور تم نہیں کرتے۔ یہ بھی کہا کہ بے شک تم سید ہو اور تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور میرا والد ایسا نہ تھا مگر تمہارے والد سے علم کی میراث باقی رہی۔ میں نے تمہارے والد کی میراث لی اور میں عجیز اور بزرگ ہو گیا۔ تم نے میرے والد کی میراث لی، تم عزت نہ پا سکے
اسی رات خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک بدلا ہوا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ رنجش کیوں؟ فرمایا تم نے میرے ایک بیٹے پر نکتہ چینی کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک جاگے اور اس سید زادے کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے معافی طلب کرے۔ ادھر ان سید زادوں نے بھی اسی رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا کہ بیٹا اگر تو اچھا ہوتا تو وہ تمہیں کیا ایسا کلمہ کہتا۔ وہ سید زادے بھی جاگے اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی تلاش میں نکلے۔ چنانچہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کی۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 173۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہر بات پر شاہد اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز پر نکتہ چینی کرنا حضور کی ناراضگی کی وجہ ہے۔ حکایت نمبر 53 ابو الحسن خرقانی اور حدیث کا درس۔ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا اور دریافت کیا کہ آپ نے حدیث کہاں سے پڑھی؟ حضرت نے فرمایا براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس شخص کو یقین نہ آیا۔ رات کو سویا تو حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ابو الحسن سچ کہتا ہے، میں نے ہی اسے پڑھایا ہے۔ صبح کو وہ حضرت ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور حدیث پڑھنے لگا۔ بعض مقامات پر حضرت ابو الحسن نے فرمایا یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا تم نے حدیث پڑھنا شروع کیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک کو دیکھنا شروع کیا۔ میری یہ آنکھیں حضور کے چہرے مبارک پر ہے۔ جب حضور کے چہرے مبارک پر چکن پڑتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ حضور اس حدیث سے انکار فرما رہے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 496۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور حاضر و ناظر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے حضور کی دیدار پر انور سے اب بھی مشرف ہوتے ہیں۔ پھر جو حضور کو زندہ نہ مانے وہ خود ہی مردہ ہے۔ حکایت نمبر 54 ایک ولی اور محدث۔ ایک ولی ایک محدث حدیث پڑھانے والا کے درس حدیث میں حاضر ہوئے تو اس محدث نے ایک حدیث پڑھی اور کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ تو وہ ولی بولے یہ حدیث باطل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یوں نہیں فرمایا۔ وہ محدث بولے کہ تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو اور تمہیں کیسے پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا؟ تو اس ولی نے جواب دیا یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سر پر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں میں نے ہرگز یہ حدیث نہیں کہی۔ وہ محدث حیران رہ گئے اور ولی بولے کیا تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ چنانچہ جب ان محدث نے ادھر دیکھا تو حضور کو تشریف فرما دیکھ لیا۔ فتاوی حدیثیہ صفحہ 212۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، مگر دیکھنے کے لیے کسی ولی کی نظر درکار ہے۔ کسی ولی کامل کی نظر کرم ہو جائے تو آج بھی سرکار عبد قرار کے دیدار انور کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک مشاعرہ۔ ایک مجلس مشاعرہ میں ایک عیسائی شاعر نے حسب جیل شعر کہے ہیں: محمد تو زمین میں بے گماں ہے، فلک پر ابن مریم کا مقام ہے۔ جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہا ہے۔ ایک مسلمان شاعر نے اس کے جواب میں یہ شعر کہا: تراجو کو اٹھا کر دیکھ نادا، تراجو کو اٹھا کر دیکھ نادا، وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا دیتا ہے، وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا دیتا ہے۔